الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی بارکنا حولہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان الشہری ورمضان امتی وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ واغثنی وادرکنی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات گرامی، الحمدللہ علی احسانہ کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ یہ سارا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کا مہینہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان اور رمضان کے متعلق فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان کا مہینہ فرمایا یہ میرا اپنا مہینہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں عبادت زیادہ فرماتے تھے، کثیر نوافل ادا فرماتے تھے اور کثیر روزے بھی رکھتے تھے، نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رکھتے تھے۔ اس لیے کہ یہ طریقہ بتا رہے تھے کہ جسم عادی ہو جائے روزے رکھنے کا، تاکہ نفلی روزے میں عادی ہو جائے تو فرضی روزے میں تکلیف برداشت ہو جائے، تکلیف محسوس نہ ہو۔ اس لیے آپ رمضان شریف کی بجائے شعبان المعظم کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے نفلی، اور زیادہ نوافل پڑھتے تھے، زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ اس بنا پر فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو جس مہینے کو سرکار اپنا فرما دیں اس کی کتنے شان ہے۔ جب فرمایا شعبان میرا مہینہ، یعنی میری عبادت کرنے کا مہینہ ہے، میرے کثیر نفلی روزے رکھنے کا مہینہ، تو وہ جو مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب وہ ختم ہو گیا، وہ گزر گیا۔ اب آج 4 رمضان شریف ہے، یہ مہینہ بابرکت آ گیا۔ اس کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ کس کا مہینہ ہے؟ شعبان کے متعلق فرمایا وہ میرا مہینہ ہے۔ اس رمضان شریف کے متعلق فرمایا رمضان و امتی، یہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے، اس میں میری امت کو فرضی روزے رکھنے ہیں
اور کثیر عبادات کرنا ہے کہ سنت پڑھے نفل پڑھیں گے سنت کا ثواب ملے گا، سنت پڑھیں گے فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھیں گے 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ فرمایا رمضان امتی، یہ رمضان میری امت کا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا احترام کریں، اس کی قدر کریں، اس کی آمد پر فرضی روزے رکھیں اور کوئی قضا نہ کریں۔ تو یہ رمضان شریف امت مسلمہ کا مہینہ قرار دیا آپ نے، تو یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں، ایک پہلے 10 دن، پھر دوسرے 10 دن، پھر تیسرے 10 دن۔ سرکار نے اس کی بھی تقسیم بہتر فرمائی، فرمایا اولہ رحمتون، رمضان شریف کا پہلے 10 دن کا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، رات دن رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول رحمت ہو رہا ہے۔ جس عشرے میں ہم اب چل رہے ہیں 4 رمضان شریف ہے، تو فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے، رات دن رحمت ہی رحمت ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں تو رحمت ہے، گھر میں بیٹھے ہیں رحمت ہے، بازار میں جا رہے ہیں رحمت ہے، کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں رحمت ہے۔ یہ پہلے 10 دن رات دن اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، اولہ رحمتون، یہ پہلے 10 دن رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جو دوسرا عشرہ آئے گا دوسرے 10 دن تو فرمایا وہ بخشش ہی بخشش ہے، گناہ گاروں کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ اللہ جانے کتنے گناہ گار بخشے جاتے ہیں، وہ خدا کے علم میں ہیں، لیکن کروڑوں کی تعداد میں گناہ گار اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ قادر قیوم رب ہے، وہ جتنی بخشش کرتا جائے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ اتنا گناہ گار تھا کیوں بخشا، یہ اتنا گناہ گار تھا کیوں بخشا، یہ اتنا گناہ گار تھا کیوں بخشا۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ فرماتے تم جو کرتے ہو میں پوچھ سکتا ہوں، جو میں کرتا ہوں تم نہیں پوچھ سکتے۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اتنا بڑے گناہ گار کو تو نے کیوں بخش دیا، یہ تو بڑا فاسق تھا، بڑا فاجر تھا، بڑا گناہ گار تھا۔ تو بعض اوقات ایسا گناہ گار ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری کوئی نیکی ثابت نہیں ہوتی ہے، کبھی نماز نہ پڑھی، کبھی روزہ نہ رکھا، کبھی حج نہ کیا، کبھی زکوٰۃ نہ دی، کوئی نیکی نہ کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بندے کو کوئی نیکی کرتے نہیں دیکھتے، لیکن ایک عمل اس کا ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، بندوں کے علم میں نہیں ہوتا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بار بار آ رہا ہے، عربی کتابوں میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص بہت گناہ گار تھا، بہت بدکار تھا، وہ فوت ہوا۔ قوم نے اس کو کوڑا کرکٹ کی جگہ پر ڈال دیا کہ یہ غسل دینے کے قابل نہیں، اس کا دفن کے قابل نہیں، وہاں ڈال دو، کہ بہت گناہ گار تھا، ایک نیکی بھی اس کی نہ تھی، تو لہذا وہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، فرمایا جس کو یہ برا سمجھ کر ڈال آئے ہیں تم جا کر اٹھا کر غسل دو، اس کو دفنانا ہے، یہ ایک عمل اس کا ایسا ہے جو مجھے معلوم ہے۔ قوم جو کہتی ہے وہ اس لیے کہتی ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا، وہ اپنے مقام پر ٹھیک کہہ رہے ہیں
کہ کوئی نیکی کرتے انہوں نے نہیں دیکھا ہے، گناہ کرتے ضرور دیکھا ہے، بدکاری کرتے ضرور دیکھا ہے، تو فسق و فجور میں مبتلا ضرور دیکھا ہے، نیکی کرتے، ایک نیکی کرتے بھی نہیں دیکھا ہے۔ قوم اپنی بات پر سچی ہے، لیکن اس کا خفیہ ایک عمل ایسا تھا جو مجھے معلوم ہے، میں اسے دیکھنا ہے، باقی عمل کو نہیں دیکھنا۔ ہاں تو سیرت حلبیہ والا لکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ مجھے تو بتائیں کہ کون سا اس کا عمل تھا جو اس کو بخشش کے قابل بنا دیا، کفنانے کے قابل بنا دیا، غسل دینے کے قابل بنا دیا، احترام کرا دیا، وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اس کے سارے گناہ ایک طرف، یہ عمل ایک طرف، کہ جب یہ تورات جو میں نے تم کو عطا کی ہے، جب یہ تورات کو کھولتا تھا تو جس جگہ پر میرے نبی آخر الزمان علیہ السلام کا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا، یہی چوم کر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ میرے محبوب کے نام پاک کو چوم کر آنکھوں پر رکھتا تھا، تو میں نے تو اس کے صدقے میں بخش دینا ہے، جو میرے محبوب کی تعظیم کرے اس کو بخش دینا ہے۔ لہذا آنے والا ابھی آیا نہیں، جب اپنے دور میں اپنے زمانہ میں آئے گا، لیکن آنے والے کا احترام تھا تو یہ چومتا تھا۔ لہذا اس کا یہی عمل مجھے بڑا مقبول ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو بخش دیا ہے، لہذا اس کو لے آؤ، اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، دفنانا بھی ہے، نماز سب کو جو بھی۔ اب بتاؤ کہ سارے گناہ ایک طرف، رسول اللہ کی تعظیم کرنا ایک طرف، نتیجہ یہی نکلا کہ سارے گناہ اس کے ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان علیہ السلام کی تعظیم کرنا ایک طرف، محبت رسول سے چومنا ایک طرف۔ ابھی میں بیان کر رہا تھا، ابھی ایک مسئلہ ذہن میں آیا ابھی کہ وہ یہودی تھے، ارے وہ بھی رسول اللہ کے چومنے کو، نام پاک کے چومنے کو شرک نہیں کہتے تھے، یہ امتی ہو کر کہتے نہ چومو۔ وہ یہودی تھے، وہ یہودی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو چوم رہے ہیں، وہ چوم رہا ہے، ارے ان کے نزدیک تو شرک نہیں، یہ امتی بھی اس رسول کریم کے کہلاتے ہیں، پھر رسول اللہ کے نام کے چومنے کو بدعت سمجھتے ہیں، شرک سمجھتے، خدا جانے کیا سمجھتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ ان کا عقیدہ اچھا تھا، ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ اچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک چومنے کی برکت سے وہ بخشا گیا۔ اگر وہ یہودی ہو کر نبی آخر الزمان علیہ السلام کے نام پاک کو چومنے کی برکت سے بخشا گیا ہے، ہم تو غلام ہیں سرکار کے، ہم بار بار جب چومتے ہیں یقیناً بخشے جائیں گے، یقیناً بخشے جائیں گے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی اور واقعی جو سرکار کی تعظیم کرتا ہے اور محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سن کر چومتا ہے، سرکار نے واضح فرمایا من سمع اسمی وقبل ووضع ابہامہ علی عینیہ لم یعن ابدا وانا مدخلہ فی صفوف الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم ہکذا فی رد المحتاج۔ فتاوی شامی کے اندر اسی طرح ہے یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا جس نے میرا نام سنا ہے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے ہیں تو دو انعام ہیں، قیامت تک اپنے نام پاک کے چومنے والے کو اندھا نہیں ہونے دوں گا، لم یعمی ابدا، کبھی بھی وہ اندھا نہیں ہوگا۔
ایک انعام تو سرکار نے یہ فرمایا لم یعمی ابدا، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اب دیکھو میں ابھی یہ بیان کر رہا ہوں حدیث، اور کمال آ گیا ذہن میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میرا نام چومتا رہے وہ اندھا نہیں ہوگا، معلوم ہوا سرکار کے اختیار میں ہیں اپنے نام پاک کی تعظیم کرانے والے کو اندھا نہ رکھیں تو وہ اندھا نہیں رکھ سکتے، وہ بیدار، وہ بینا رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ متواتر چوما کریں، سرکار کا جب نام پاک اذان میں سنیں چوما کریں، آپ کا فائدہ ہے۔ لم یعمی ابدا، فرمایا کبھی وہ بندہ اندھا بھی نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی روشنی باقی رکھنی ہے، لہذا سرکار اس میں گرامی چوما کر۔ دوسرا انعام کیا فرمایا؟ وَأَنَا مُدْخِلُهُ فِي صُفُوفِ الْجَنَّةِ، فرمایا اس شخص کو تلاش کر کے میں جنت والوں کی صفوں میں خود داخل کروں۔ وَأَنَا مُدْخِلُهُ فِي صُفُوفِ الْجَنَّةِ، جنت والی صفوں میں اس کو داخل کروں گا کہ جس طرح باقی جنتی جنتی ہیں تو میرے نام چومنے والا بھی جنتی۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انعام بھی بیان فرمائے۔ تو وہ یہودی تھا، وہ چوم کر نفع حاصل کر چکا، سرکار کی تعظیم کر کے وہ نفع اور فائدہ عظیم حاصل کر چکا۔ ارے ہم تو امتی ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں، سرکار کو ماننے والے ہیں، سرکار کے امتی ہیں، ہم پر زیادہ لازم ہے کہ ہم سرکار کے نام پاک سن کر چومتے رہیں۔ چومتے رہیں۔ اس فتاوی شامی میں جو حدیث پڑھی ہے میں نے وہ اسی طرح ہے، لیکن روح البیان والے نے جو لکھا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو روح البیان والا لکھتا ہے کہ سب سے پہلے ابتدا اس نام پاک کے چومنے کی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، سب سے پہلے، کسی صحابی نے ابتدا نہیں کی۔ کتنا جلیل القدر صحابہ، کسی نے ابتدا نہیں کی، اگر ابتدا کی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کی ہے۔ کہ وہ ایسا ہوا، صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان دی، اور جب وہ اذان کیا کلمات پڑھتے رہے، فرماتے رہے، جب اشہد ان محمد الرسول اللہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ انگوشت شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی یہ چوم کر آنکھوں پر رکھے۔ تو اذان ختم ہو گئی۔ جب اذان ختم ہو گئی صحابہ نے نیا عمل دیکھا کہ پہلے تو یہ نہیں تھا، یہ حکم چومنے کا یہ ابوبکر صدیق نے شروع کیا، یہ کیسا عمل ہے؟ وہ ہر بات سرکار سے دریافت کرتے تھے۔ وہ آ گئے سرکار کی بارگاہ میں کہ یا سلم آپ نے حکم نہیں فرمایا کہ میرا نام سنو تو چومتے رہو، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کا نام سنو تو چومتے رہو۔ ابوبکر صدیق نے اپنی طرف سے یہ عمل شروع فرمایا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو سرکار نے فرمایا حکم تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے جس شخص نے یہ عمل کیا ہے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جس شخص نے یہ عمل کیا ہے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ سرکار یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا آقا یاد کرتا ہے غلام حاضر ہے، آقا یاد کر رہے ہیں تو غلام حاضر ہے۔ وہ بڑے ادب سے پہنچ گیا، ادب سے آپ نے فرمایا کہ ابوبکر ہم نے سنا ہے کہ آپ نے میرا نام مبارک سن کر یہ چوما ہے میرا نام۔ پہلے تو فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔
سرکار نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں کہ تو نے یہ عمل کیا ہے، میرے اللہ نے بھی نہیں فرمایا تو نے عمل کیا، میں نے بھی نہیں فرمایا تو نے عمل کیا، اچھا کیا ہے تو اچھا کیا ہے، اب میں اعلان کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اب ہم اعلان کرتے ہیں تیرے ایک اچھے عمل پر، اس اعلیٰ عمل پر، اس محبت بھرے عمل پر ہم اعلان کرتے ہیں، لیکن وجہ یہ بتا دے، وجہ تو بتا دے کیوں چوما تم نے؟ اللہ کی قسم ہے جب ابوبکر صدیق نے وجہ بیان کی نا، خدا کی قسم رسول اللہ نے 2 اعلان کر دیا۔ او صحابہ کرام، خدا کی قسم جب انہوں نے وجہ بیان کی، سرکار نے دو انعام اعلان فرمایا۔ ہاں ابوبکر وجہ بتاؤ، پیارے وجہ ایک ہے، لحبک یا رسول اللہ، تیری محبت نے مجبور کیا۔ لحبک یا رسول اللہ، لحبک یا رسول اللہ، لحبک یا رسول اللہ، تیری محبت نے مجبور کیا کہ میں تیرا نام سنتا رہوں، چوم کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھتا رہوں، تیری محبت نے یہ کام کرایا ہے، اب آگے حکم سرکار کا غلام حاضر۔ ہاں بھائی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اب بتاؤ، سرکار نے یہ سن کر 2 اعلان فرمایا لوگوں سن لو، من فعل مثل حبیبی، جو اس میرے دوست جیسا، میرے محب جیسا عمل کرے گا، یعنی میرا نام سن کر آنکھوں پر وہ انگوٹھے رکھے گا، من فعل مثل حبیبی، اس میرے حبیب کی طرح جو کرے گا، 2 اعلان، کنت شہیداً و شفیعاً یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بندے کی گواہی دوں گا، اللہ یہ میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ کنت شفیعاً، میں اس کی سفارش بھی کروں گا کہ یا اللہ یہ بھی میرا ہے، میں گواہی دیتا ہوں جو میرا نام چوم لے، میرا ہے تو چومتا ہے، وہ میرا ہے تو میری تعظیم کرتا ہے، وہ میرا ہے تو میری عزت کرتا ہے، وہ میرا ہے تو میرا احترام کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، لہٰذا اس کی گواہی دوں گا یہ میرا ہے، بشفیع یوم القیامہ، پھر سفارش کروں گا یا اللہ اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہو چکے ہوں میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دے جا۔ اب وہ شفاعت کا حقدار بھی بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے سے سرکار کا اپنا غلام بھی بن گیا۔ دیکھا، اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس حدیث میں 2 حکم فرمائے تھے کہ وہ اندھا بھی نہیں ہوگا، جنت کی صفوں میں داخل کر۔ اس حدیث میں 2 حکم فرمائے کہ میں گواہی بھی دوں گا یہ میرا ہے، جو میرا نام چومتا ہے وہ میرا ہے، اور دوسرا میں اس کی سفارش بھی کروں گا قیامت کے دن۔ 2 اعلان رحمت اس میں ہے، 2 اعلان رحمت اس میں ہے۔ دیکھا، تو اب یہ اس مہینے میں بات وہیں سے چلی تھی، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ اول رحمتون، پہلا عشرہ 10 دن رحمت ہی رحمت ہے۔ اب ہم اور آپ رحمت میں بیٹھے ہوئے، جب پہلا عشرہ رحمت ہے تو رات دن رحمت ہے۔ اب جو وقت چل رہا ہے تو اس وقت میں ہم سب رحمت ہی رحمت میں بیٹھے، 2 بج گئے، ہم رحمت ہی رحمت میں بیٹھے، یہ چلتا رہے گا 10 دن، رات دن رحمت اللہ تعالیٰ کی برستی رہے گی، برستی رہے گی۔ تو لہذا کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو رمضان شریف کو بھی پہلے عشرے کو رحمت بنا دیا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت مومنین کے قریب ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے کو محیط ہے۔
اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے، اللہ کی رحمت سب کے لیے، خدا کی رحمت کا نفع رحمت سب کے لیے، نفع رحمت سب کے لیے۔ لیکن یاد رکھو کہ ہاں یہ رحمت خدا کی بے شک حق ہے، لیکن ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ وسیلہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، کیونکہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ اس لیے وسیلہ مصطفیٰ کریم سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو رہی ہے۔ اس رمضان شریف میں یہ پہلا عشرہ رات دن رحمت برس رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود رحیم ہے، رحمان ہے، تو رحمانیت بھی اسی میں ہے، رحیمیت بھی اسی میں ہے، رحمت بھی اسی میں ہے۔ لیکن ایک علمی بات ہے، وہ عالم سمجھیں گے، آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر رحمت کا اطلاق ضرور ہے کہ یہ اللہ کی صفت رحمت ہے، لیکن جو رحمت کا حقیقی معنی خدا پر قطعاً ناجائز ہے، جو رحمت کا حقیقی معنی خدا پر قطعاً ناجائز ہے۔ اگر حقیقی معنی جائز ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کے لیے جائز ہے، رسول اللہ کے لیے رحمت ہے۔ اللہ پر اطلاق مجازی ہے، حقیقی نہیں۔ اگر اللہ پر اس کا رحمت کا حقیقی معنی اطلاق کرو تو کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ مدرس پڑھاتے ہیں، غالباً شرح تہذیب نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ الرحمت رقۃ القلب، رحمت کے معنی دل کا نرم ہونا، خدا دل سے پاک ہے۔ رقۃ القلب، دل کا نرم ہونا، خدا اس سے پاک ہے، لہذا یہ تفضل احسان مراد ہے، اور وہ مجازی معنی مراد ہوگا۔ حقیقی معنی محبوب کا دل مبارک بھی ہے، سرکار جیسا نرم دل ہے کسی کا نہیں، اس لیے حقیقی معنی رحمت للعالمین وہ سرکار کے لیے ہے، مجازی معنی رحمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ چلو مجازی ادھر صحیح، حقیقی ادھر صحیح، ہمیں تو نفع رحمت دونوں سے ملتا ہے، ہمیں تو نفع رحمت دونوں سے ملتا ہے، ادھر سے ملتا ہے ادھر سے ملتا ہے۔ صد شکر کے ہنستے میانے دو قریب، ایسا ہے کہ نہیں؟ صد شکر کے ہنستے میانے دو قریب، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو کریموں کے درمیان رکھا ہے، خود بھی کریم ہے، محبوب بھی کریم ہے۔ دیکھا تو یہ رحمت اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق مجازی معنی میں ہے، حقیقی معنی میں رسول اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ شرطازی وغیرہ یہ جو منطق پڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اگر کوئی پڑھائی ہے تو، نہیں پڑھائی تو اس کو پتہ۔ دیگر لوگوں نے بھی اسی طرح کلام کیا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اور یہ مہینہ اللہ کا مکرم مہمان بن کر آیا ہے۔ اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کی عزت بائیں صورت کہ روزہ صحیح معنی میں رکھا جائے، روزہ صحیح معنی میں رکھا جائے۔ اور روزہ صحیح معنی میں کیسا رکھا جائے گا؟ بندے بھی تین قسم ہیں، روزہ بھی تین قسم ہے۔ یہ بات میری سمجھتے ہو؟ بندے بھی تین قسم کے ہیں، روزہ بھی تین قسم کا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے فلسفی تھے، سبحان اللہ، ان کا علم جیسا علم کسی کا نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ روزہ بھی تین قسم ہے، بندے بھی تین قسم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صوم الخواص، پہلے کہتے ہیں صوم العوام، عوام کا روزہ، عام لوگوں کا روزہ، جس طرح میرا ہے یا آپ کا ہے، جس کا ہے، یہ عوام کا روزہ۔ دوسرا صوم الخواص، اللہ کے خاص بندوں کا روزہ، صوم و خواص الخواص، اللہ تعالیٰ کے خاصان خدا، خاصوں کے خاص
ان کا روزہ۔ تو 3 قسم لوگ ہیں، 3 قسم روزہ ہے۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ عوام کے روزے کی تعریف کیا ہے، خواص کے روزے کی تعریف کیا ہے، خواص الخواص کے روزے کی تعریف کیا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں سمجھو بھائی۔ احیاء العلوم کے اندر انہوں نے بڑی اچھی کلام فرمائی ہے۔ تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ روزہ 3 قسم ہے۔ صوم العوام، عوام کا روزہ، جس طرح عام لوگ روزہ رکھ بیٹھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ امساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، گھر کے قرب سے رک جانا، یہ عوام کا روزہ ہے، یہ عوام کا روزہ ہے۔ کہ جب سحری کی تو بس افطار تک نہ پانی پینا ہے، نہ کھانا کھانا ہے، نہ گھر قریب ہونا ہے، آزاد رہنا ہے، یہ عوام کا روزہ ہے۔ ہم لوگ جیسے رکھ رہے ہیں۔ اور ایک ہے خواص کا روزہ۔ وہ خواص جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خدا سے ڈرنے والے لوگ، خدا سے خوف کرنے والے لوگ، وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے کف الجوارح عن المعاصی، اپنے اعضاء کو گناہوں سے روک دینا، کسی عضو کو گناہ کے قریب نہ جانے دینا، یہ خواص کا روزہ ہے۔ ہاتھ کو روزہ، برے ارادے سے کسی کو ہاتھ نہ لگے۔ پاؤں کو روزہ کہ برے ارادے سے پاؤں سے نہ چلے۔ آنکھ کو روزہ، برے نیت سے کسی کو نہ دیکھے۔ کان کو روزہ، کسی کا گلا کانوں سے نہ سنے۔ زبان کو روزہ، گالی گلوچ سے زبان بند رہے۔ تو یہ تمام اعضاء جو ہیں یہ گناہوں سے دور رہنے کا نام یہ خواص کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا روزہ ہے۔ اب تیسرا ہے خواص الخواص، تیسرا ہے خواص الخواص۔ میری تحقیق میں سب سے پہلے رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، اور دوسرے نمبر پر جن کا آپ پر کرم ہے، جن کا آپ پر کرم ہے۔ آپ کی امت مسلمہ سے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان حضرات متقدمین کے بعد اولیاء اللہ جو ہیں یہ بھی اسی شان کے حامل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ خواص الخواص، خاصان خدا، خاصوں سے بھی خاص۔ وہ کیا ہے؟ کف البصر عما سوی اللہ، کہ آنکھیں غیر کے دیکھنے سے باندھوں، آنکھیں کھلیں تو خدا اور خدا کے محبوب پر نظر پڑے۔ آنکھیں کھلیں تو تجلیات حق کی، تجلیات محمدی پر نگاہ پڑے، کسی غیر کے دیکھنے سے آنکھیں بند رکھیں، یہ خواص الخواص کا روزہ ہے۔ یہ سمجھاتا ہے؟ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے روزے ہیں۔ اب تو پہلے قسم والا روزہ بھی لوگ نہیں رکھتے، اکثر و بیشتر نہیں رکھتے، صحت ہونے کے باوجود بھی، طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں رکھتے، نہ ہی کفارہ دیتے ہیں نہ ہی وہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانے، خدا کے بندے جانے جو کچھ کر رہے ہیں۔ اس میں غالباً آج کل کے بہت سے پیر بھی داخل ہیں، آج کل کے بہت سے مقرر بھی داخل ہیں، اللہ جانے کون کون داخل ہے، عوام بھی داخل ہے، تو وہ نہیں رکھتے، باوجود طاقت ہمت ہونے کے نہیں رکھتے ہیں۔ نہ ہی کفارہ تو دینا ہی نہیں ہے، کہ صحت یاب ہے تو کفارہ کیسے ہوگا؟ کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ شیخ فانی ہو، 100 سال کے قریب ہو، روزے رکھنے کی امید بھی نہ ہو بقیہ زندگی میں، اس کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ ہاں بیماری ہے، کوئی تکلیفیں ایسی ہیں تو پھر بھی گنتے جاؤ، پھر وہ سردیوں میں اس میں پھر رکھو، رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر قضا کر دیا ہے ساری زندگی کو، اسی کوشش کرے، وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان شریف میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیتیں رمضان شریف کے لیے رکھی ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا مکرم مہمان آیا ہے، اس کی عزت
اس کا احترام لازم ہے، اس کے روزے رکھنے لازم ہیں، فرض ہیں، اور 29 بنے یا 30 اللہ کے علم میں، تو شرائط روزے کے ساتھ بالکل گناہوں سے پاک آزاد۔ اگلے دن میرے پوتے نے مجھ سے سوال کیا تھا، سوال اس کا اچھا تھا، جب میں نے جواب دیا کہتے بابا سی آپ کو ہر سوال کا جواب فوراً آ جاتا۔ میں نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، کمال والے کا کمال ہے۔ اس نے یہ سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے صفدت الشیاطین، سرکار نے فرمایا کہ ماہ رمضان شریف کے مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو بچہ مجھ سے پوچھنے لگا میرا پوتا کہ دادا یہ بتاؤ کہ جب شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان میں، وہ کچھ حرکت نہیں کر سکتا، بعض لوگ پھر بھی اس رمضان میں گناہ کرتے ہیں، وہ کون کراتا ہے؟ کیونکہ گناہ تو شیطان کراتا ہے، تو شیطان تو قید ہے۔ جب وہ قید ہے، بعض لوگ گناہ کرتے ہیں رمضان شریف میں، تو وہ کون کراتا ہے؟ جو کرانے والا شیطان وہ بند ہو گیا، قید ہو گیا۔ میں نے اس کو مثال دی، میں نے کہا دیکھو اس ہاتھ پر یا کہیں اگر وہ ڈینگو ڈھس جائے وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن اثر کافی دیر درد ہوتا ہے۔ اتنا سانپ ڈھس کر بھاگ جاتا ہے، کئی دنوں تک درد ہوتا ہے، تو بھاگ گیا، درد کیوں ہو رہا ہے کہ یہ اتنی دیر اثرات ہیں۔ تو 11 مہینے والے شیطان کے اثرات یہ وہی گناہ کراتے ہیں۔ وہ شیطان تو قید ہو گئے، وہ جو 11 مہینے کے اثرات کھڑے ہوئے ہیں یہ وہی گناہ کراتے ہیں۔ اس بنا پر گناہ سے باز رکھنا اپنے آپ کو نہایت لازم ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو تمام اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھیں، گناہ کے قریب نہ جائیں، کوئی عضو کسی گناہ کے قریب نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش، رحمت، کرم سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کے ہر عشرے کی قدر کرو۔ اب یہ رحمت کا مہینہ چل رہا ہے، رات دن رحمت، رات دن رحمت۔ پھر سے کہ 10 دن گزریں گے، پھر 11ویں دن پھر شروع ہو جائے گا بخشش کا، رات دن بخشش، رات دن بخشش، رات دن بخشش۔ اپنی بخشش کی بھی دعا کرتے رہنا۔ پھر تیسرا عشرہ آئے گا تو پھر دوزخ سے آزادی کا اللہ جانے کتنی کروڑوں لوگ اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ وہ مالک کون پوچھتا ہے اس کو کیوں آزاد کیا، اس کو کیوں آزاد کیا؟ اللہ سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ یہ سب رحمتیں، برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں تک میں نے اختصاراً رمضان شریف کا بیان کیا۔ اب میں نے آیت پڑھی ہے الذی بارکنا حولہ، اب کچھ اس پر بھی بیان کر لیں تاکہ دونوں رحمتیں حاصل ہو جائیں۔ میں نے رمضان شریف جو چل رہا ہے اس پر میں نے کچھ بیان کیا ہے، وہ آپ نے سن لیا، اور پیچھے چل رہا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ میرا محبوب شب معراج اس مسجد میں پہنچا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ارد گرد برکتیں ہیں، وہ تو باہر ہیں، تو جو مسجد اقصی کا باہر ہے وہ برکتوں والا ہے، مسجد کے اندر کی برکتیں وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں۔ ہاں بھائی، مسجد کے اندر کا ذکر نہیں ہے کہ مسجد اقصی اندر بھی برکت والی ہے، باہر بھی برکت والی ہے۔ وہاں ہے بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باہر کی برکتیں اندر کو محیط ہیں۔ اگر اندر کی برکت ہو باہر محیط نہیں ہوگی، جب باہر کیا احاطہ آ گیا تو اندر شامل ہو گیا، لہذا اندر بھی برکتیں ہیں، باہر بھی برکتیں۔ لہذا اندر بھی برکتیں ہیں اور باہر بھی برکتیں۔ مسجد اقصی اندر بھی بابرکت ہے، باہر بھی بابرکت ہے۔ جیسا یہ مسجد میں بیٹھے اندر بھی بابرکت ہے، باہر بھی بابرکت ہے، خدا کا گھر بابرکت ہے۔ دیکھا
مولانا محمد یاسر رحمۃ اللہ علیہ کسی مسجد میں وعظ فرما رہے تھے. ان کا وعظ بھی بڑی محبت کا ذوق کا ہوتا تھا. یہ مسجد شریف کے بعد چلی تھی. تو لوگ اسی طرح اندر بھی بیٹھے تھے مسجد جس طرح آپ بیٹھے ہیں, بعض لوگ باہر بھی بیٹھے تھے جس طرح کچھ باہر بھی بیٹھے ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی مسجد کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں, ایک اندر کی ایک باہر کی. جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے وہ اندر کے مسجد کے اندر کے نقش و نگار دیکھ کر بتاتا ہے, جو باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ باہر کا حال بتاتا ہے. فقیر مسجد کے اندر ہے, میں مسجد کے اندر کا حال بتاتا ہوں. پھر انہوں نے عارف رومی کا شعر پڑھا, مسجد کو اندرون اولیاس سجدگاہ جملاست ایجا خداس, کہ اولیاء کے اندر ایک مسجد ہے جو ساری کائنات کا وہ سجدہ گاہ, کہ اللہ تعالیٰ وہیں جلوہ گر ہے, جہاں خدا جلوہ گر ہے پوری کائنات کا وہ سجدہ گاہ ہے. اس پر جو حضرت نے شروع فرمایا اللہ اکبر, بڑا ذوق وجدانی کیفیت ہو. کیسے حضرات قصہ مختصر کہ مسجد اقصیٰ اندر بھی بابرکت ہے باہر بھی بابرکت ہے, لیکن میری نگاہ میں میری تحقیق میں اس مسجد اقصیٰ کی برکت اس وقت بڑھ گئی تھی, کئی گنا بڑھ گئی تھی کہ جب اس مسجد میں قدم رسول پہنچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جب پہنچے ہیں کئی گنا اس کی برکتیں بڑھ گئی, کئی گنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصلی امامت پر جلوہ گر ہوئے ہیں کئی گنا اس مسجد کی برکتیں بڑھ گئیں, کہ برکت والے قدم آ گئے تو مسجد کو بابرکت بنایا. برکت والے کے قدم بابرکت قدم آ گئے تو مسجد کو بابرکت بنایا. یہ میری تحقیق ہے, میرا عقیدہ. اب رہا کہ مسجد کے اقصیٰ, مسجد اقصیٰ کے باہر بارکنا حولو, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. وہ برکتیں کون سی ہیں, کس وجہ سے؟ وہ باہر کی برکتیں جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ کس لیے ہیں باہر کی برکتیں, اس کی وجہ برکت کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے بندے کتنا شان والے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مسجد اقصیٰ کے باہر برکتیں ہیں. اکثر بعض انبیاء علیہ السلام کی مزاریں اس مسجد اقصیٰ کے باہر ہیں, تو ان کی وجہ سے اللہ نے اس کے باہر کو بھی بابرکت بنایا, اس کے اندر کو بھی بابرکت بنایا. اب انبیاء علیہ السلام کے جہاں اجسام پاک ہیں اس کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو جب میں نے یہ پڑھا ہے فوراً میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ اگر نبیوں کے جسم کے موجودیت سے وہ باہر بابرکت ہے اندر بھی برکت ہے, جو نبیوں کا سردار ہے روضہ پاک میں اس کی وجہ سے اندر باہر کتنا برکتیں ہیں. ہاں بھائی, جب انبیاء علیہ السلام کے اجسام پاک سے برکتیں ہیں, جو نبیوں کا سردار ہے, خدائی کا سردار ہے, محبوب ذات کردگار ہے, تو اس کے جسم پاک کی برکت اندر کتنی ہے باہر کتنی. روضہ پاک کے اندر کتنی برکتیں, باہر کتنی برکتیں. مسجد نبوی شریف کے اندر کتنی برکتیں, باہر کتنی برکتیں, کیونکہ سرکار کا روضہ اقدس کی چار طرف مسجد شریف ہے, چار طرف وہ مسجد شریف. وہ دیواریں ہیں, مقام تہجد پر دیوار ہے, لیکن مقام تہجد پر نماز پڑھو تو سرکار اندر ہے, سجدہ وہیں ہو رہا ہے. اگر دیوار ہو تو سجدہ میں کوئی فرق نہیں آتا, فقہا لکھ رہے ہیں, لیکن دیکھ لو چاروں طرف مسجد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جلوہ گر ہیں, آپ کے جسم پاک کی وجہ سے روضہ اقدس بھی اندر بھی برکت والا ہو گیا اور مسجد نبوی شریف ساری برکت والی ہو. مسجد نبوی شریف ساری برکت والی ہے,
ساری بابرکت ہوگی. ایک جسم پاک کے صدقے میں ساری مسجد بابرکت ہو گئی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا کہ نہیں؟ اور وہ جسم اطہر خدا کی قسم ہے خدا کے عرش سے افضل ہے. میں ایسی بات نہیں کرتا ہوں، یہ ہر بات دلیل ہوتی ہے. خدا کے عرش سے افضل ہے، کیونکہ جب آنے واحد کے اندر قانون قدرت پورا ہوا تو روح مبارک کو لے گئے عرش پر. اللہ نے فرمایا یہ عرش بھی یہ نہیں، عرش بھی اس مقام کا نہیں. جاؤ جس جسم پاک سے جائے وہیں داخل کر دو، وہ سب سے افضل. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سب سے افضل والا. آپ کے جسم اطہر کی بخشش، اپنا برکت مسجد نبوی کے اندر بھی مسجد نبوی کے باہر بھی. میں تو کہتا ہوں کل مدینہ منورہ بابرکت، کل مدینہ منورہ بابرکت. جہاں بھی چلے جاؤ مدینہ پاک کے حدود کے اندر وہ سارا مدینہ بابرکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی برکت سے سب مدینہ بابرکت، سب مدینہ بابرکت ہے. اور وہاں کی ہر شے بابرکت ہے. سرکار نے فرمایا اے اللہ میرے مدینے کے اندر مکہ شریف کی بنسبت یہاں ہر شے میں دگنی برکت پیدا کر. وفاء الوفا کے اندر جو حدیث ہے وہ یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا اللہ میرے مدینے پاک میں ہر شے میں مکہ شریف کی بنسبت دگنی برکت پیدا فرما. اس لیے وہاں ساری برکت ہی برکت ہے. اب جو اندر ہیں وہ برکت میں ہیں. ابو بکر صدیق ساتھ ہیں برکت میں، امیر عمر ساتھ ہیں برکت میں. ایسا کہ جنت البقیع وہ قریب ہے وہ بھی بابرکت. وہ تمام وہاں کی برکتیں سب کو حاصل ہو رہی ہیں. فتاوی عالمگیری نے اچھا لکھا ہے. فتاوی عالمگیری میں آیا، میں ساری کتابوں پر میری نظر ہوتی ہے، جب میں تقریر کرتا ہوں وہ سب میرے سامنے آ جاتی ہیں. عالمگیر لکھ رہا ہے کہ وصیت کرنی چاہیے ہر نیک آدمی کو کہ اے میرے ورثاء جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے کسی صاحب مقبرہ، صاحب گنبد، کسی ولی کامل کے باہر کہیں مجھے دفن کر دینا کہ جو رحمت کی بارش اس پر ہوگی تو چھینٹا مجھ پر ہی آئے گا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت جیٹھا پھوٹا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ محل ہے، وہ آپ کا وہ روضہ شریف ہے، آرام گاہ ہے، باہر قبرستان ہے. وہ سب میں کہتا ہوں اس ایک جیٹھا پھوٹا کے صدقے میں سب کی بخشش ہو. حضرت شیخ عبد ستار ہیں، وہ دیکھو وہ اندر موجود ہیں، وہ باہر سب قبرستان ہے، وہ سب کی بخشش. اس طرح حضرت قاضی طاہر شہید ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح جہاں جہاں حضرات ہیں وہ سب کی بخشش. چلتے جاؤ آگے، حضور پیر فرید پاک ہے، کوٹ میٹھن شریف والے حضرات ہیں، تمام جہاں ہیں وہ سب کی بخشش. اس طرح وہ پورے پاکستان میں دیکھ لو، حضرت بابا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ سب کے بخشش. ارے جہاں جہاں حضرات ہوتے ہیں یہ اہل قبور وہاں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو رحمت وہاں برسے گی چھینٹا ہم پر بھی آئے گا. تو اور ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ بھی ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کی تھی مولا علی کو کہ جب میرا وقت آ جائے میری نماز جنازہ پڑھ کر تم چلے جانا، عرض کرنا کہ تیرے دروازے کا ایک غلام ہے جس کا نام ابو بکر ہے، حکم ہو تو اندر داخل کریں روضہ شریف میں، حکم نہ ہو تو جنت البقیع میں. وہ کیوں فرما رہے روضہ شریف میں؟ معلوم ہے کہ جو رحمت سرکار پر ہے وہ ہم پر بھی کرم ہو. تو ایسا ہوا، مولا علی گئے، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب والحبیب الی الحبیب مشتاق، اوصل الحبیب الی الحبیب والحبیب الی الحبیب مشتاق. یہ میرا محبوب ہے، میں اس کا محبوب ہوں، جلدی میرے پاس پہنچاؤ، یہ میرا مشتاق ہے، میں اس کا مشتاق ہوں. دیکھا؟ تو اس بنا پر
یہ اولیاء اللہ کے مزارات کے باہر قبرستان ہوتے ہیں فقط اس لیے کہ ان حضرات کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، ان حضرات کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ جہاں بھی جاؤ یہی حال ہے کہ وہاں قبرستان ہے، سارے قبرستان والے ٹھیک ہے، وہ دور دور سے وہاں آ کر دفن کرتے ہیں، دور دور سے دفن کرتے ہیں۔ کئی مزارات پر لکھا ہوا میں نے دیکھا فلاں سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے۔ تو یہ کیوں آتے ہیں، کیوں لاتے ہیں؟ فقط اس لیے کہ خدا کی رحمت ہر جگہ ہے، اللہ بخشش چاہے ہر جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ولی کامل ہوتے ہیں، ان کا قرب اختیار کر لو، جو اس پر رحمت برسے گی ہم پر بھی برس جائے گی۔ تو ان کی برکتیں ہیں، ان کی برکتوں سے حاصل کرو۔ لہذا روضہ شریف جتنی بھی ہیں بابرکت ہے، یعنی اولیاء اللہ کے گنبد اور اہل اللہ اندر موجود ہیں، تو وہ اندر بھی برکت باہر بھی برکت، جو ان کے قرب جوار میں وہ بھی برکت والے، ان کو بھی حصہ برکت ملتا ہے۔ تو اس بنا پر مسجد اقصیٰ اندر بھی بابرکت باہر بھی بابرکت، روضہ شریف پتھری کا اولا اندر بھی برکت باہر بھی بابرکت، پورے حرم شریف بابرکت، پورا مدینہ پاک بابرکت۔ اسی طرح ہر ولی اس کے مزار شریف جس گنبد کے اندر ہے وہ بابرکت، جتنی اولیاء اندر تشریف فرمائے سب بابرکت۔ تو ان کی اندر بھی برکت باہر کی برکت، ان کے پاؤں کے نیچے جہاں کے دور دراز جو دفن شدہ ہیں وہ بھی بخشے جاتے، ان پر بھی رحمت، وہ بھی بابرکت۔ اس بنا پر اولیاء اللہ کے قرب کی وصیت کرتے تھے اگلے لوگ کہ ہمیں فلاں حضرت صاحب جو پیر صاحب جو شیخ کامل ہیں ان کے قرب میں دفن کرنا، تاکہ ان کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ دیکھا تو یہ رحمت خلاصہ کلام نکلا کہ یہ برکتیں حاصل ہوتی اہل سنت کو، کیونکہ ولیوں کے قائل ہم ہیں، ولیوں کے کرامات کے قائل ہم ہیں، ان کے شان کو حق ہم مانتے ہیں، ان کے مقام کو حق ہم مانتے ہیں، ان کی ولایت کو ہم حق مانتے ہیں۔ یہ ساری رحمتیں ہیں ہی اہل سنت کی، جتنی بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اہل سنت کو حاصل ہوتی ہیں اور کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہیں، اور کوئی کہاں بھی دفن ہوتا رہے اس کو نفع نہیں حاصل ہو سکتا، اس کو نفع بخشش حاصل نہیں ہو سکتا۔ بڑے دلائل ہیں اس پر، اب جب ٹائم ختم ہو گیا اس پر بڑے دلائل ہیں، کوئی کہاں بھی دفن ہوتا رہے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کو نفع نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو لہذا ان اولیاء اللہ کے قرب میں دفن ہونا یہ بھی بخشش کی علامت ہے اور امید رحمت ہے، امید بخشش ہے، اللہ کی رحمت کی امید کامل۔ بار بار مختصر سا میں نے یہ الذی بارکنا حولہ پر بھی بیان کر دیا، اور رمضان شریف کے برکت کے متعلق بھی بیان کر دیا۔ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا اور ڈھائی بج گئے ہیں، اوپر ہو رہے، لہذا 2:30 بجے تک 1 گھنٹہ میں نے ایک ہی موضوع چلایا، برکت خدا بر غلامان مصطفیٰ، برکت خدا بر غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عمن والہ اس مکرم مہمان رمضان شریف کی عزت کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہم احینا علی محبتک و علی محبت حبیبک وامیتنا علی محبتک و علی محبت حبیبک۔ اللہم احینا علی مذہب اہل سنت والجماعہ وامیتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔